مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. آپ کے بھی ہو. جیسے کہ روزہ کے ایام آنے کو ہیں تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسیحی ایماندار کو روزہ کیسے رکھنا چاہیے اکارڈنگ ٹو بائبل. ہاں، اگر بات بائبل کی ہے اکارڈنگ ٹو بائبل، تو کیوں نہ ہم بائبل میں ہی حوالہ دیکھیں اور بائبل سے ہی سیکھیں کہ مسیحی روزہ کیسا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو آئیے میرے ساتھ آپ حوالہ دیکھیں. کلام خدا میں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی آیت نمبر 16 تا 18. خدا یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. کلام پاک کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. خدا کا شکر ہو. جی، یہ حوالے کے مطابق تو دیکھیں ہمیں کچھ چیزیں کرنی چاہیے اور کچھ نہیں کرنی چاہیے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمیں مسیحی روزے میں رہتے ہوئے کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بائبل مقدس کے مطابق تو خدا یسوع مسیح نے ارشاد فرمایا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. نمبر 1 صورت اداس نہیں بنانا، اور نمبر 2 وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. دیکھیں 2 کام بڑے واضح طور پر لکھے گئے ہیں. اپنی صورت اداس نہیں بنانی، اپنا منہ نہیں بگاڑنا. اکثر اوقات آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب روزے میں ہوتے ہیں تو وہ منہ بگاڑنے کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بات بات پر چڑ جانا، غصہ کرنا اور منہ بگاڑنا اور بہت ساری چیزوں سے نفرت کرنا، غصے کا اظہار کرنا، یہ سب کام کرنا، اور پھر اداسی چہرے پر اس طرح طاری کر دینا کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم نے کچھ کھایا نہیں، ہم روزے میں ہیں، ہمارے 24 گھنٹے کا روزہ ہے. تو تاکہ لوگ ان پر ترس کھائیں، ان ان کو دعاؤں کے لیے کہیں، ان کے ساتھ ایک سمجھ لیں کہ رعایتی سلوک کریں. اگر کوئی مزدور ہے تو وہ اپنا شکل اس لیے بگاڑتا ہے تاکہ مالک اس سے سخت محنت نہ لے، روزے کی وجہ سے رعایت کرتے. پھر کوئی اگر ملازمہ کہیں گھر پہ کام کرتی ہے تو وہ روزہ رکھتی ہے تو وہ اپنا منہ اگر بگاڑتی ہے، صورت بگاڑتی ہے اور اس کے بعد اداسی چہرے پہ لاتی ہے، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھ پر ترس کھایا جائے، مجھے کچھ ایکسٹرا رعایت دی جائے. تو یہ سب کچھ منع ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا وہ ریاکار ہے، وہ مسیح نہیں. اور جیسے کہ ہمیں مسیحی روزے میں کیا کیا کرنا چاہیے یہ بھی ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں. یہ میں نہیں بلکہ بائبل مقدس کے ہمیں گائیڈ کرتی ہے، ہم اسی سے سیکھیں گے. بات وہ ہے جو کلام پاک کے مطابق کی جائے. آیت نمبر 17 میں دیکھیں بڑے خوبصورت طریقے سے خدا یسوع مسیح نے کہا لب بلب، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. سر میں تیل ڈالنے کی بات جب چلتی ہے تو عہد عتیق کے مطابق روحانی طور پر جب سر میں تیل ڈالنے کو مسح کا نام دیا گیا ہے. اپنے آپ کو مسیح خدا کے نام پر مسح کر دو. پھر وہ جو کام آپ کرتے ہو وہ خدا کے لیے کرتے ہو. کلام پاک میں بڑے خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خدا کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. جب آپ سر میں تیل ڈال کے اپنے آپ کو مسح کر لیتے ہو خدا کے نام پہ اور پھر روزے میں ٹھہر جاتے ہو، تو پھر اس کے بعد آپ کو بالکل منہ دھونے کا مطلب ہے بالکل فریش رہنا. چاہے کتنی بھی سخت محنت ہے، آپ اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے تو خداوند آپ کو خود بخود وہ طاقت، وہ برداشت، وہ ہمت دے گا کہ آپ کو محسوس ہی نہ ہوگا کہ آپ نے بہت زیادہ سخت محنت کی. اس لیے یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ جب بھی روزہ رکھنا ہے اپنا منہ دھونا ہے، اپنے سر میں تیل ڈالنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے لیے مسح کر دینا ہے اور اپنے آپ کو بالکل تر و تازہ رکھنا ہے، تاکہ انسان یہ نہ سمجھے
کہ یہ روزے دار ہے اور ترس کھائے اور کچھ رعایت دے. اگر آپ نے انسان سے عزت اور رعایت اس روزے کے بدلے میں حاصل کر لی تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا, آپ کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح کہ ایک نوکر مزدوری کر کے ایک مالک سے اجر لیتا ہے, 2 مالکوں سے نہیں. اگر آپ نے دنیا سے اجر لے لیا تو ہمارا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ ہمیں اجر نہ دے گا. تو اگر آپ نے آدمیوں کو خوش نہ کر کے خدا کو خوش کیا, اپنے باپ کو جو پوشیدگی میں ہے اسے خوش کیا, تو وہ آپ کو اس کا اجر دے گا. کیونکہ کلام پاک بڑے واضح بڑے خوبصورت الفاظ میں آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتے ہیں, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے, اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کچھ اور کتابوں کو دیکھنا چاہیے جب کلام پاک بڑے واضح الفاظ میں ہمیں ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے. تو اس لیے ہمیں آج پتہ چل گیا, میرے خیال میں کہ آپ کو اور آپ کے ساتھ نوجوان نسل کو یہ ضرور واضح طور پر پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے روزہ رکھنا ہے اور ہم پر کیا چیزیں فرض ہیں کرنا اور کیا نہ کرنا فرض ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے اکارڈنگ ٹو بائبل ہمیں روزے کے متعلق بہت اچھے سے سکھایا, اور نیکسٹ ٹائم میں ضرور آپ کے پاس کوئی نیا سوال لے کر آؤں گا. بالکل, میں نوجوان نسل کے لیے بائبل کے مطابق ہر وقت تیار ہوں تاکہ ہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ سیکھیں. کیونکہ اس پروگرام کا نام ہی شاگرد ہے, تو ہم سب مسیح کے شاگرد ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو سکھائیں گے. اور ہمارے استاد خداوند یسوع مسیح اور جس کا کلام پاک ہے ہم اسی سے سیکھیں گے ایک شاگرد بن کے. خداوند آپ کے ساتھ ہو, آپ کے بھی ساتھ ہو. جے مسیح.